بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے تو اس کے زبان پر یہ کلمات جاری کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندوں میں اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تب بھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ اس تسبیح پڑھنے کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اس تسبیح سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، وہ تسبیحات نوٹ پر مالیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تنگ دستی کی شکایت کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ ہو مجرب ترین نبوی وظیفہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہر وقت شامل حال رہے، رزق میں برکت ہو، مال و دولت میں برکت ہو، اولاد کی کامیابی و ترقی نصیب ہو جائے، نوکری اور کاروبار میں کامیابی و ترقی نصیب ہو جائے، آج کے بعد یہ بات نماز فجر پڑھنے کا معمول بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، جن کا کہنا یا پڑھنے والے اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے، جن کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے، اور وہ 2 کلمے یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بعد یعنی تم سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ محترم ناظرین، یہ کلمات اور تسبیحات ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً نماز فجر کے بعد پڑھنا زیادہ قیمتی ہے۔ روزانہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، زندگی بہتر ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت نصیب ہوگی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو لائک اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔